اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے؟ تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ اے ہائے پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ 4 آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تو سے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا۔ آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے۔ تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے، اماں کر دینا، اماں مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے۔ وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا۔ اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لعن طعن کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، ارے اللہ باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں
جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں. ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں. کیا کریں یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں. تجھے رب مانا، محبوب مانا پر تیری محبت میں کمی ہے. تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے. دے دینا، یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں. فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے. تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے. یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا. ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکالنا. میرے بلی، میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بنتے. میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کہاں سے کھائے گا. 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا. تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے. ہمیں نکالنا، ہمیں دھتکار نہ دینا. تجھے کسی کی کمی نہیں ہے پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. یا اللہ رعایتی پاس کر دینا، رعایتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا. اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا. اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر دے، کوئی پسند کر دے. سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے. ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے. فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے. ہمارے ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے. ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے. پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے. جھوٹ کھوٹ سے بچا لے. گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے، ان میں محبتیں پیدا کر دے. اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے، ان کو آپس میں قریب کر دے. ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں، ان میں محبتیں پروان چڑھا دے. یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے. جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے. جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے. جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں. اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں. ان کے اس آنے کو قبول فرما، قبول فرما. انہیں ان کی نسلوں کو نہال فرما. جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما، آسان فرما. جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا. جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما. جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے، ان سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے، دور کر دے. ضعف ہے یا اللہ، بیمار لا علاج بیماریاں ہیں، اپنے فضل و احسان سے دور فرما دے. دور صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، سلامتی والی زندگی دے، ایمان و سلامتی والی موت دے. دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا. تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے. مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے. میرے مولا، اے میرے رب، آج ہماری سن. تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے.
اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراوی پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا۔ ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے، اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں۔ ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے۔ تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی۔ تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں۔ اے میرے رب، ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے، یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا؟ بے ای ذنب قتل، اے میرے رب، ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں، اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے؟ تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے؟ تمہارا رب کدھر ہے؟ بلاؤ یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ اے ہمارے رب، اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے، تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا، رونے بیٹھ گئے تھا، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں۔ میرے مولا، میرے مولا، بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں، ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھی، میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا، تو کہاں چلا؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا؟ کب سنے گا؟ کب سنے گا تو میرے مولا؟ کب آئے گا تو میرے آقا؟ آجا، آجا نا، ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے، ہم بے چارے ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم ضعیف ہیں، تو طاقتور ہے، ہمیں تانے کھا گئے ہیں۔ اے میرے رب، ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہاں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا؟ اے میرے رب،
میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے، جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا، پڑھا، ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے۔ بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا، اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی، جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، تو موجود تھا، تو موجود تھا، میں نہیں تھی تو تھا، میں نہیں تھی تو تھا۔ وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اب اس اماں کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں؟ میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری جھولی خالی ہے، میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ پیش۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا، ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے، یا اللہ ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے دیس پہ کرم فرما، ہمارے دیس پہ کرم فرما۔ تیرا قرآن پڑھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے رب ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے، انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے۔ بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے، محفوظ کر دے، محفوظ کر دے۔ اے میرے رب پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے، یا اللہ نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور اے ہمارے رب جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج، دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی، تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی تو اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایھا المجرم، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔
ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیش کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا، تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، پیدا ہو گئے ہو، خود بخود پیدا ہو گئے ہو، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، آپے بن گئے ہو، جاؤ جو مرضی کرو، ام ہم الخالقون، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تم اپنے خالق خود ہو، جاؤ جو مرضی کرو، ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں، جاؤ جیسے مرضی استعمال کرو، لیکن ان 3 سوالوں کا جواب دو، کیا خود بخود پیدا ہوئے ہو؟ اگر کہتے ہو خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو، پر دلیل دو، کس دلیل سے خود بخود پیدا ہوئے ہو؟ تم اپنے بنانے والے اگر خود ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو، اور اگر تم اس میں سچے ہو جو مرضی کرو، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں، انہیں جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن تم اس پر کبھی گواہ نہ لا سکو گے، کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم اپنے بنانے والے خود ہو، تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں، جب تم خود بخود بنے نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے، زمین آسمان تم نے بنائے نہیں ہیں، تو پتہ کرو کون ہے تیرا بنانے والا، پتہ کر کون ہے تجھے موت دینے والا، پتہ کر کون ہے اندھیروں کو اجالے میں اور اجالے کو اندھیروں میں بدلنے والا، پتہ کر کون ہے اس گرمی میں یہ بادل لانے والا اور تمہیں ٹھنڈا موسم دینے والا، کون ہے آپ بادلوں سے بارش برسانے والا، کون ہے زمین کا فرش بچھانے والا، کون ہے آسمان کی چھت کو اٹھانے والا، کون ہے پرندوں کو فضا میں اڑانے والا اور انہیں سنبھالنے والا، کون ہے بکھرے سمندر کو کناروں پہ آ کے روک دینے والا، کون ہے دریاؤں کو اوپر سے نیچے لے کر جانے والا، کون ہے زمین کے اندر سے چشموں کو نکالنے والا، کون ہے زمین سے پھل پھول غلے نکالنے والا، کون ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، شمال جنوب کا مالک ہے، میری سانسوں کا جان کا مالک ہے، میں جوان رہنا چاہتا ہوں، میری عمر گزرتی ہے، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، مجھے بیماری پکڑتی ہے، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے غم گھیر لیتے ہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، موت مجھے گرا کے مٹی میں بنا دیتی ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جس کا نور کل کائنات میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو اپنے نور سے روشن کیا، پھر اپنے نبی کے نور سے روشن کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس کتاب بھی ہے اور میرے نبی کا نور بھی ہے، اس نے بھی کائنات کو روشن کیا۔ پھر قرآن نور ہے، اللہ نے قرآن کو نور بنا کر فرمایا، اس نے بھی دنیا کائنات کو روشن کیا، واتبعوا النور الذی انزل معاہ، تو اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، کوئی چیز۔ انتم اشد خلقا ام السماء، یہ آسمان کس نے بنایا؟ کہا بناہا تیرے اللہ نے، رفع سمکہا چھت مضبوط کی، فسواہا برابر کی، دوربینیں فٹ کرو، ہل تری من فطور کوئی کمی دکھاؤ، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تم دوربینیں فٹ کرو،
ساری کائنات بیٹھ جاؤ، 1 منٹ سے لے کر 1 کروڑ سال بیٹھ کے دیکھتے رہو، تم اپنے رب کے نظام میں آسمان میں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی کجی دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ، ما لہا من فروج، دکھاؤ کہیں کوئی لمبی چھت ہو، لنٹر بڑا ہو، نیچے پلر نہ ہو، پھٹ جاتا ہے، لنٹر پھٹ جاتا ہے اپنے وزن سے، اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں پھٹا ہوا دکھاؤ، کہیں کٹا ہوا دکھاؤ، کہیں جھکا ہوا دکھاؤ، کہیں ٹیڑھا ہو چکا دکھاؤ، سورج چاند ابھرنے ڈوبنے میں کہیں آگے پیچھے ہو رہے ہوں دکھاؤ، 14ویں کا چاند چھوٹا ہو جائے، پہلی کا چاند بڑا ہو جائے کبھی دکھاؤ، سورج 7:17 پہ ڈوبتا ہے، اسے 7:10 پہ ڈوبتا دکھاؤ، 7:27 پہ ڈوبتا دکھاؤ، کون ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، رات دن کون لایا؟ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، رات بھی لایا دن بھی لایا، کون ہے یہ زمین کا فرش بچھانے والا؟ والارض بعد ذلك دحاہا، پھر اس نے زمین کا فرش بچھایا، اس میں سے پانی کس نے نکالا؟ چارہ کس نے نکالا؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، یہ پہاڑ کس نے لگائے؟ گلگت کے، چترال کے، سکردو کے، بلوچستان کے، لورالائی کے، کوئٹہ کے، فورٹ منرو کے پہاڑ کس نے لگائے؟ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو تیرے رب نے گاڑا بگاڑا۔ یہ آسمان سے بارش کون لاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، اللہ۔ یہ بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، اللہ لاتا ہے۔ انہیں جمع کون کرتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، انہیں جمع اللہ کرتا ہے۔ پھر اس میں سے پانی کون برساتا ہے؟ اس میں پانی بھرتا کون ہے؟ وارسل الریاح لواقح، اللہ ان میں پانی بھرتا ہے۔ ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے، ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے، کون ہے؟ جو اندازے سے وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون پانی اتارتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا ایک اندازے کے ساتھ، ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا تیرے رب نے ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم، پھر تیرے رب نے اس سے پھل اور پھول اور غلے اور کھیتیاں اور باغات اور چارہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے۔ اس ساری کائنات پر اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے، کبھی خبر دے کر، کبھی چیلنج کر کے۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو خوبصورت پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، تم میں طاقت ہے ایک کپاس کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک چاول کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک گندم کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو، ایک آم بنا کے دکھا دو، ایک مالٹا، امرود، کنو، سنترا، لیمو بنا کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سارے مل جاؤ، تم مل کے نہیں کر سکتے۔ الہ مع اللہ، بولو، اللہ کہتا ہے بولو، بتاؤ، الہ مع اللہ، کوئی ہے پھر اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ہے کوئی؟ بتاؤ، ہے؟ بولو، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، کہتے ہو تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے ہو؟ پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے ہو؟ صرف رمضان شریف ہی نمازاں پڑھ دیو، سارا سال کھوتی چمار دین دیو، کیوں؟ کیا میں نے نماز صرف رمضان شریف کے لیے فرض کی تھی؟ پھر مجھے کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کا بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ کیا میں تمہیں کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، عزتوں والا، قدرت طاقت والا، ظالم کو پکڑنے والا، کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، پھر میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے موت دے دی، ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ جو تمہارے جیسے ہیں ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ہاتھ پھیل، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگ تو اللہ سے،
مدد کے لیے پکار تو اللہ کو، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں۔ جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ اللہ کا محتاج ہے، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ تو بھی اللہ سے مانگ، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ پیدائش سے پاک، اللہ ماں باپ سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ سنگی ساتھی سے پاک، اللہ مشیر وزیر سے پاک، اللہ کسی پہرے سے پاک، کسی جگہ سے پاک، کسی مکان سے پاک، کسی زمان سے پاک۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے۔ متخذ صاحبہ، نہ اس کی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے زمین میں دریا چلائے؟ وجعل لها رواسی، کس نے پہاڑ گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے دریاؤں کے کڑوے میٹھے پانی جدا کر دیے؟ کون ہے جو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن میں کیا کروں، تم مجھے نہیں یاد رکھتے ہو، اکثر تم مجھے بھول جاتے ہو۔ دکان پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، زمین میں جا کے اللہ بھولا، دفتر میں بیٹھ کے اللہ بھولا، کاروبار میں گم ہو کے اللہ بھولا، تخت پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، سیاست میں جا کے وزیر بن کے، صدر بن کے، اور جرنیل بن کے، آئی جی بن کے، تاجر بن کے، سیٹھ بن کے، تو یہ تو بڑے بڑے نام ہیں۔ ریڑھی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوا ہے، ریڑھی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوا۔ میرا تو ریڑھی والا بھی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، تو میں مالدار کا گلہ کیا کروں؟ میرا ریڑھی والا یہ سامنے ریڑھی لگاتا ہے، یہاں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی نے اسے اللہ سے غافل کر دیا۔ تو ایک بادشاہ اللہ سے غافل ہے تو اس کے پاس غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی ریڑھی والا آج میرے اللہ کی طرف نہیں جھک رہا، میں کس کس کا رونا روں؟ یہ ساری دھرتی کائنات میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو، پوچھو ان سے تمہیں کس نے بنایا؟ واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا جانا دیکھو، رات کا لمبا ہونا دن کا چھوٹا ہونا، دن کا لمبا ہونا رات کا چھوٹا ہونا، پتہ کرو کس نے بنایا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے کنارے پر دیکھو، یہ جہاز اتنے بڑے پانی کا سینہ چیر کر یہاں سے چل کے امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس دھوئیں جیسے بادلوں میں سے پانی کیسے نیچے اترتا ہے اور گرتا ہے، کیسے گرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کیسے پانی کے ذریعے سے زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور کس طرح میرا اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور موسم کیسے بدلتا ہے۔ شدید گرمی تھی، ایک باریک بادلوں کی چادر لا کے ٹھنڈک پیدا کر دی، ٹھنڈک ہوتی ہے ایک دھوپ لا کر گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھٹھرتی شاموں کو اتنا خوفناک گرم کر دیتا ہے کہ کپڑے اتارنے کو جی چاہتا ہے، اور انہی تیز ترین گرمیوں کو اتنا ٹھنڈا کرتا ہے کہ چادر پہ چادر، کوٹ پہ کوٹ چڑھا کر بھی انسان کا بدن ٹھٹر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے اللہ کا؟ پتہ کرو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کر کے روک کے رکھے ہوئے ہے؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے عزیزو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے، چونکہ ہم عید لیٹ پڑھتے ہیں، کہیں بھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہے۔ میری فریاد سن لو، یہ زندگی امانت ہے، یہ کائنات میرے رب کی غلام ہے، اس نے اس کائنات کو توڑنا ہے، دھرتی کو پھاڑنا ہے، پہاڑوں کو ہوا میں اڑانا ہے، آسمان کو پرزے پرزے کرنا ہے، مجھے آپ کو مٹی میں مٹی کر دینا ہے، فرشتوں کو موت دینی ہے، جبریل میکائیل کو موت دینی ہے، اسرائیل اسرافیل کو موت دینی ہے،
عرش کو توڑنا ہے، لوح کو توڑنا ہے، کرسی کو توڑنا ہے، کل کائنات کو توڑنا ہے، پھر اس نے نئے سرے سے اس کو بنانا ہے، عرش کو سجائے گا اور آسمانوں کو بنائے گا اور لوح کو بنائے گا اور کرسی کو بنائے گا، اور پھر ہمیں جہنم آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جنت آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر اس کا ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر پل صراط آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر اللہ میرا پیپر لے گا، میرا امتحان لے گا، میرے عمل تولے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، جھوٹ جھوٹ، زنا ہی زنا، چوری چوری، ڈاکہ ہی ڈاکہ، ہیرا پھیری، دھوکے بازی، فراڈ، ظلم، ستم، دنیا انسانوں سے تو خالی ہوگی، انسانی شکل میں پتہ نہیں کون ٹرے ودے، جب یہ سب کچھ لے کے پہنچے گا تو ناکامی کا اعلان ہوگا، اس کی گردن پکڑی جائے گی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہیں، اسے یہاں سے پکڑا جائے گا، یہاں سے یہاں، پھر اللہ تعالیٰ کا خذوہ نپو اس بدماش میں، تو یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور اللہ کی پولیس یہاں سے پکڑے گی، اندر ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کرے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے، اور وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ چند دن کی زندگی کے پیچھے ایمان کو چھوڑا، سچ کو چھوڑا، محبتوں کو چھوڑا، الفتوں کو چھوڑا، بندگی کو چھوڑا، عبادت کو چھوڑا، حلال کو چھوڑا، چند دنوں کے چسکے کے پیچھے، حرام کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے، ماں باپ کو دکھ دیے، شادیاں کر کے بھی زنا کیے اور سود کھایا اور سود لیا اور سود دیا اور ہیرا پھیری کی اور ملاوٹ کی اور کھوٹ کی اور لوگوں کے حق دبائے، زمینیں دبائیں، مکانوں پہ قبضے، زمینوں پہ قبضے، ماں بہن کی گالیاں، غیبت، چغلی، شکایتیں، چوریاں، ڈاکے، کیا کر کے آئے ہو؟ کس منہ سے میرے پاس آئے ہو؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اس دن دیکھو گے لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں اور کالی رات کی طرح کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک سیاہ چہرے ہوں گے، کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیوں آیا؟ ارے موت آ جا، کتھے مر گئی؟ آ مینوں مار دے، مینوں لے جا، مینوں مڑ مٹی وچ مار دے، مٹا دے، پا دے، مٹی وچ مٹی بنا دے، میرا معاملہ ہی ختم کر دے۔ کدھر گئی موت؟ مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا۔ ہے موت آ جا، ہے میرا مال کہاں گیا؟ میری طاقت کہاں گئی؟ میری سلطنت کہاں گئی؟ اوپر سے اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدماش کو اور جکڑ کے ڈال دو جہنم کی آگ میں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہی تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہی تھا جو غریب مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا تھا، نہ کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا کرتا تھا، مال بنا بنا کے رکھتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، یہی تھا جمع مالا وعددا، پیسہ جوڑتا تھا اور اسے گن گن کے خوش ہوتا تھا، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج پکڑو اسے۔ یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے، یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے، یہ تو لمبا گزرگاہ ہے، یہ کچا کھو میاں چنو گزرگاہ ہے، عبدالحکیم کبیر والا خانے وال گزرگاہ ہے، ملتان، ایران، پاکستان، ہندوستان گزرگاہ ہے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ گزرگاہ ہے، یہاں ہر قافلہ چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر گاڑی سے اتر کر موت کی وادی میں جا کے سو جاتا ہے۔ جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے گیا، جو یہاں سے اللہ کو خوش کر کے گیا، جس نے سچ بولا، جھوٹ نہ بولا، نمازیں پڑھی، غافل نہ ہوا، رمضان کا نمازی نہیں تھا، سارے سال کا نمازی تھا، روزے رکھے، بھوک پیاس کی برداشت کی، پیاس کو برداشت کیا، صحیح تولا، ملاوٹ نہیں کی، کھوڑ نہیں کی، سود نہیں کھایا، بدکاری نہیں کی، فحاشی نہیں کی، شراب نہیں پی، گالیاں نہیں دی، ماں باپ کو سکھ دیا، بیوی کو حسن سلوک دیا، اولاد کو محبت دی، تربیت دی، لوگوں کے حق نے مارے حق ادا کیے، اللہ سے ڈرتا 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 زندگی کی شام ہو گئی۔ جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا
تو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور اس کا چہرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، چہرہ روشن ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، اور وہ نعرے لگائے گا، ہا ہو ہو نعرے لگائے گا۔ قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ایک نعرہ لگائے گا، اوے اوے اوے، پیپر یوں ہوگا اس کا، تو وہ کہیں گے میاں کی گل ہے، کیوں ہے کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میری فائل پڑھو۔ وہ کی ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، عالی شان زندگی مبارک ہو، قطوفہا دانیہ، جہاں پھل جھکے ہوئے ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں، کلوا واشربوا ہنیّا، کھاؤ پیو مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے تلمبے میں اچھی زندگی گزاری، میاں چنو، کچا کھو، کبیر والا، مخدوم پور، خالق آباد، اور سارا پتہ نہیں کہاں کہاں پاکستان سے لوگ آئے بیٹھے ہیں میرے بھائی، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرا اللہ کہے گا جو تم نے وہاں اچھی زندگی گزاری، آج سلا لو، آج سلا لو، شراب نہیں پی، اب ہم پلاتے ہیں۔ کیسے؟ 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں محفل شراب کے، 3 درجے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور گلاس میں ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بوفے نہیں تو ہوٹل آپے پاؤ تے آپے کھاؤ، ان کے بھی نوکر ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجے فرق کر کے بتانا چاہتا ہے، تو اس لیے قرآن یوں لا رہا ہے کہ نیک لوگ نیچے کی جنت والے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ جو ادنا درجے کی شراب ہے جو سب سے نیچے ہے، اس میں یوں انگلی ڈالے اور باہر نکال کے یہ قطرہ پانی کی تری لگ گئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور اس گلاس کو یوں آسمان سے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ گلاس ایسا کہ کائنات کو روشن کرے، پانی ایسا کہ پوری کائنات کو خوشبودار کرے۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں وہ خود نہیں پی رہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ جناب اے لو، کون پلا رہے ہیں؟ جنت کے ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے نوکر ڈال کے پلا رہے ہیں جو موتیوں کی طرح حسن و جمال والے، اور ان کو فرشتے پلا رہے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو جنت کی لڑکیاں پلا رہی ہیں جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو یہاں سے بنایا، انگوٹھے سے اور گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس بی بی کا قد 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو انت بوجھے چی پا لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، کسی ایک جوڑے تو انہوں اس پایا انہوں یاد نہیں رہنا میرا مرد بیٹھا کڑے جو بوجھے چھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ آپ کے ہمارے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے قد 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ کی اونچائی پر ہوگا۔ تو اس کو پلانے والی جنت کی لڑکی میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے وہ پیش کرے گی؟ تمہیں خبر ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے فرما رہے ہیں، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ، جنت دوزخ تو چھوٹی چھوٹی شے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کے بعد جنت تشائی کوئی نہیں، جہنم تشائی کوئی نہیں، اور فرش، جبریل، میکائیل تشائی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں، اب تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی؟ کہ اگر اس کی انگلی کا یہ پورا، لو ان بنان من بنانہا بدا، یہ پورا، اس کی انگلی کا یہ پورا فنگر
فنگر ٹپ پورا، یہ اگر یوں کر کے وہ سورج کو دکھا دے، باقی ہاتھ پہ کپڑا ہو، صرف اتنا سا حصہ سورج کو سامنے کر دے، تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اس کے سامنے سورج بھی گم ہو جائے گا، تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میک اپ ہوتا ہے پاؤڈر اور میٹیریل اور کریم، وہ پسینہ آئے تو اتر جاتا ہے، اور اگر بڑھاپا آ جائے تو میک اپ بھی کام نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں عورتوں کا میک اپ کرے گا، کس چیز سے؟ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا چہرے پر، سنا، اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ ہر مسلمان مرد، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن یوسف، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، قلوبہم قلب رجل واحد، وہ سارے جنت والے ایک دل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، گلہ نہیں، دکھ نہیں، رنج نہیں، نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کھاتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے، پیتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے۔ سب جنت میں داخل ہوتے ہی اعلان سنیں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جاؤ ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم ہو گئی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا ختم ہو گیا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب بیماری کوئی نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ بادشاہی کرو، اب زوال نہیں، اب نہ موت سے، نہ بڑھاپے سے، نہ حکومت کی تبدیلی سے، اب تم ہی شہنشاہ ہو، تم ہی بادشاہ ہو، تم ہی زندہ ہو، تم بھی جوان ہو، تم بھی صحت مند ہو، کھاؤ پیو، 1000 سال کھاتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو، 1000 سال پیتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو۔ سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 100 محل ملیں گے، اور ہر محل میں اس کی ایک بیوی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ دیتا جائے گا ولدینا مزید، نہ زندگی ختم۔ جیسے اللہ سے جوڑو، ذرا اللہ کے تصور سے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، 1 سیکنڈ واسطے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر کہتا ہوں، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، تمہاری بھی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ ہوئے کدی بھی نہیں مکڑی زندگی۔ اس زندگی کے پیچھے، یہ اتنی عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کے پیچھے میں وہ زندگی برباد کر دوں، نہ میرے بھائیو، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ ہلاکت کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تباہی کا سودا ہے، یہ بربادی کا سودا ہے۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ واللہ نے روز، اللہ تعالیٰ جنت کو بنا کر روزانہ سجاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، اور کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں، تو دلہن بن جا، تو تیار ہو جا۔ جنت کی حوروں سے کہتا ہے تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ، تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ۔ جنت کی نہروں کو، جنت کے دریاؤں کو، جنت کے درختوں کو، جنت کے پھلوں کو، جنت کے پرندوں کو، جنت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کرو، میرے بندے آ رہے ہیں۔ اور پھر میرا رب جس نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے ظاہر کو باطن کو سانچہ نبوی میں ڈھالا، قدم قدم آپ کے پیچھے چلا، آپ کی اداؤں کو اپنایا، آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کے دن رات کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کی بندگی کو اپنایا، گھر کی معاشرت کو اپنایا، گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، شادی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، مال ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غریب ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، کس سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، معاملات لین دین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں نبی کے پیچھے چلا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، مجھے اے میرے محبوب، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، مجھے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا چاس آ گئی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے تو آپ کوئی اور تو نہیں، وہ دسو کوئی اور ہے آپ ہے نا، وہ کیا کرے مینو تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، یہ جب مقام محبت بہت اونچا ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تلمبے والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ نبی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ میری نہ سنو، اپنے نبی دی سنا دیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، این بکاں چ لے کے تے منہ تے مل رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہا ہے، نیچے ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے تھے۔ تو آپ نے ان کی یہ محبت دے کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایڈا سوکھا عشق نہیں ہوتا، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بھنے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ اسی میں ڈھیر ساریاں نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ پہ عاشق رسول، آپ پہ گستاخ رسول، اے عاشق گستاخ، اے عاشق گستاخ۔ ارے کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، ہاں غافل ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے سست ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے، گرے سے گرا پڑا مسلمان، نافرمانی ہو سکتی ہے گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں کیا کروں، میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں، کفر کے فتوے ٹکے ٹکے لے لو، ٹکے ٹکے کفر دے فتوے لے لو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا، اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا۔ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہو گئے ہو رہو، لیکن اپنے اندر رکھو، اپنے فرقے کو بنیان بناؤ اور اسلام کو اپنا کرتا بناؤ۔ دیوبندی ہو دیوبندی رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، وہابی ہو وہابی ہو، یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تم ہی سی پیسے لے کے چلے جائیں۔ کیوں اپنی عقل کے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بھڑکا کے چلے جاتے ہیں؟ بھائیو اللہ کے واسطے ڈرو، اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو۔ میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی، حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی، حسن جیسوں کو زہر
میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی، اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گھسیٹ کر امت بنائی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت بنائی، اپنے صحابہ کے لاشیں تڑپا کے امت بنائی، خود بھوکے رہ کر امت بنائی، 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے امت بنائی۔ اور آج کا خطیب، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر فرقے میں، ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے۔ اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو، تم میرے دیس کے لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ 2 نمبری بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ میرا علاقہ ہے، میرے پیو دی قبر تھے، میری ماں دی قبر تھے، میرے نانا تھے، میری نسل اتنے پئی ہوئی ہیں، میں کیویں تہاڈے نال 2 نمبری گل کراں؟ اللہ دا واسطہ نے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ ایک دو دے مگر نمازاں پڑھنا چھڑ گئے ہو، اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں، کسی کو مشرک کہنا آسان نہیں، کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان نہیں۔ مت ایسی تحریکیں، مت ایسی آوازیں، مت ایسے فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ۔ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو، لیکن اوروں کے لیے مسلمان بن کے چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور میرا نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، اور سلیمان داؤد باپ بیٹا نفسی نفسی، یحییٰ زکریا نبی پکاریں گے نفسی نفسی، سب کی پکار ہوگی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس خوفناک وقت میں ایک آواز سنو گے، یاد رکھ لو آجیدہ دن، یا میری گالوں سے تم یاد آئے گی، ایک آواز سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، سب سے انوکھا نوحہ سنو گے، سب سے انوکھا غم سنو گے، سب سے انوکھی درد بھری آہ سنو گے۔ ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی آگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ نظریں پھرتے پھرتے ٹکیں گی کس پر؟ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناہد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سرود، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملح العیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیز، وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ میرے نبی کی بات ہے، میری تو ہے نہیں، میری تو زبان چل رہی۔ میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول تسلیم کرے۔ میں آکھاں میں پاس ہو گیا تو میرا امتحان لینا والا آکھے نہیں یہ فیل ہے تو میرا پاس کھو کھاتے نہیں گیا۔ جے امتحان لینا وہ بھی تاکھے اب پاس ہو گیا، بھائی مولوی شوکت صاحب پاس ہو گئے، تو امتحان لینے والا میرا رب ہے اور میرا حبیب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہ پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ جو میرے اور میرے رب کا صحیح عاشق ہوتا ہے وہ ایسے بھاگ والا ہوتا ہے،
پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان سے پیار، وہ ان سے پیار. کہا جی کون ہوتا ہے؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے. تو لمبا تو روڑ گیا نا سارا. عبدالحکیم بھی گیا تھے، چنو بھی گیا تھے، کچا کو بھی گیا تھے، مخدوم پور بھی گیا تھے، مظفر گڑھ بھی گیا، ملتان میں گیا. کوئی سچا لے آؤ تو صحیح. فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. عشق کی پہلی نشانی، عشق کی پہلی نشانی، عشق کی پہلی نشانی، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. ہائے 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 ہائے. او میرے بھائیو، جس قوم میں جھوٹ پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی، جس قوم میں فراڈ دھوکے بازی پھیلتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی. دوسری بات، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ سچا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے. میرے نبی کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا میرا امتی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہر ویلے ہو سکتا ہے، لیکن جے میرے نال تھوڑا جا بھی انہوں کوئی تعلق ہے، تھوڑا جا تو دو نہ کرسیں، چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں تے چاہے ہوئے 1439 ہجری دیاں راتاں، 1400 سال دی وتھی آ جاوے یا نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے، میرا امت یہ دو کم نہیں کرے گا. ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا. تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا. پاکستانی تو فیل ہو گئے سارے ہی. میرا دیش تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے، میرا دیش تو جھوٹ کا کالا آسمان ہے. اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، 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 ہمسائے نال چنگا ورتیندا ہے، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے. یہ ہیں عشق رسول کی نشانیاں، انہیں کہتے ہیں عاشق رسول. یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے. ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے، اور ان کے پیار کو مانتا ہے کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اس کو خوبصورت بناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ. اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے، ماں باپ کا برا نہ چاہو، ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو. وہ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں، اولاد کو اتنا بے عزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں، اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں. کچھ اولادوں کی نافرمانی، کچھ ماں باپ کی شدت، یہ مل کر یہ ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. اولادیں نافرمان ہیں، قصور ہے ان کا. ماں باپ سختی کرتے ہیں، قصور ہے ان کا. ماں باپ محبت دیں، اولاد خدمت دے، ادب دے، آداب دے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی، نفل نہیں، تہجد نہیں، عشاء فرض نماز، کہ میں کہتا جی اماں جی لبیک یا اماں. اپنے ماں باپ زندہ ہیں، جنت بنا لو. مر گئے ہیں، صرف دا محرم نہ جایا کرو، سارا سال جایا کرو. میرے باپ کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے. جب میں گھر تھوڑا آتا ہوں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں. 30 سال میں ناغہ نہیں ہے. کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں جب آتا ہوں میرے لیے سارا سال محرم ہے، میرے لیے سارا سال 10 محرم ہے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے. زندہ ہیں دعا لے لو،
اب مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے پڑھو اور ان کے لیے قبرستان جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی۔ شادی شدہ ہو، بیویوں پہ ظلم نہ کرو، بیویوں کی پٹائی نہ کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دو، سسرال سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردانگی سمجھا جاتا ہے، بڑا مرد صاحب رہنا ابو لائے ہوئے، مرد نہیں الو کا پٹھا ہے۔ جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے، پھر ایسی بے غیرتی کہ انہی کو بے عزت کرنا۔ بیٹی سے بڑھ کر کوئی جائیداد ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ قربان، حسن حسین کے لیے میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز فرض نماز، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور فوت ہو گئے، کافی لمبا ہو گیا۔ تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا، بھئی کیا چکر ہے، کیا دیکھا؟ تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے، سجدہ لمبا کیا ہوا ہے۔ سوار بھی قربان جاواں تے، سواری تے بھی قربان جاواں۔ ایک صحابی قریب تھے تو انہوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی سجدے میں تھے، انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، سجدے، کچھ نہیں آکھنا۔ وہ پیچھے ہو گئے، جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے، نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے ہی دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تودوہما، میرے ماں باپ ان پر قربانی نے کچھ نہ کہا۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، خطبہ سننے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی۔ میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے، تو اب آسان بات کیا فرماتے، بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لانا، کسی کو کہہ دیتے، پیچھے مجمع بھرے ہوئے آئی، ایک دم آپ ممبر سے اترے، اتنی تیزی سے اترے کہ صحابہ گھبرا گئے، کیوں ہے کیوں؟ کچھ نہیں بولے، یوں نکلے گولی کی طرف اور مجمع کو چیرا، صحابہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، تو اب تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا۔ اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرتے تھے۔ حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے۔ حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا۔ یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اپنے بچوں سے محبت کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے اور معافی سے بڑا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے۔ ایک میں درخواست کرتا ہوں، رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عید کی نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہتے ہیں۔ اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں تو ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں۔ تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو نا؟ اچھا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ ہم توبہ کریں گے اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ راڈ ہے نا، راڈ ویندے پہ ہو، راڈ دیکھ رہے ہو، یہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے اور اوپر ریگ مار کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیں گے، لیکن جب آپ یہاں سے دیکھو گے اچھا اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، ایتھوں بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، یہ نظر آئے گا نا؟ میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ توڑ کے لے آ، توبہ کا پیالہ توڑ کے لے آ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، ارب دفعہ، کھرب دفعہ۔ جب تو ایک پیالے کو کروڑوں دفعہ توڑ کے لائے گا تو اس کی تو
اس کا تو پرزا پرزا ہو چکا ہوگا، چورا چورا ہو چکا ہوگا، تو کہے گا یا اللہ اے ہر واری ٹوٹ جاتا ہے تو ہن تو لکھاں واری ٹوٹ چکے ہے، ہن میری توبہ قبول کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں گا، اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آئے. تیرا جوڑ نظر آئے گا، تیرا جوڑ نظر آئے گا، تیرا جوڑ نظر آئے گا، لیکن تیرے رب دا جوڑ اتنا کامل ہوئے گا کہ اے کرامن کاتبین بھی بھلی پہ جا ہون گیا کھن گے اس تا توبہ توڑی ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور پھر اللہ اپنی رحمت کہتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کر سکتا اتنے؟ میں تمہیں مثال دینا، سارے فرشتے اللہ نہ کرے زمین تے آ کے تے کافر ہو جاویں، سارے مسلمان کافر ہو جاویں، سارے کافر پہلے ہی کافر ہیں، سارے جن بھی کافر ہو جاویں اور قیامت تک زندگی لے لیں، فرشتے انسان جنات مل کے اللہ کی نافرمانی کریں، رب ذوالجلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا تلم بے دی ہک مائی ہک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین تو چاہ کے آسمان دی چھت نہ لا دے، ساری کائنات اکسی اے نامراد پکا دوز کی برباد ہو گیا. میرا رب کہتا ہے تو ادھی زبان نہ لاکھیں گا نا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں. سورے کتنے پہنچے ہیں؟ آسمان تے. کتنے پہنچے ہیں؟ آسمان تے. اور آنکھ ہے کتنا؟ یا اللہ معافی دے، بس یا اللہ معافی دے. یہ بھی نہیں کہ ہائے تو ہو تو رو رہا ہے، صرف ہاں نیت سچی ہے، نیت سچی ہے، یا اللہ معافی دے، اللہ جا معاف کیا میرے بندے، مڑ ہو جاوی مڑ آ جاوی مڑ معاف کر دے. تو بھائیو ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو سارے؟